ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی، ایک ہجڑا ہے. ایک شوہر اور بیوی کو، ایک ماں باپ کو 3 بچے ہوئے. ایک ہے لڑکا، ایک ہے لڑکی، ایک ہے ہجڑا. اب لڑکے کو 2 حصہ. اب بھائی لڑکے کو 2 حصہ، لڑکی کا 1 حصہ، ہجڑے کو واضح کہیں نہیں. ہجڑا مر جائے تو نماز جنازہ واضح نہیں ہے. برابر. اب استشہاد کرنا پڑے گا. میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں. حدیث پڑھ دو ہجڑے والی. حدیث اس طرح آپ نے نہیں سنا ہوگا، وہ حدیث سنا ہوگا. وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال المخنث لأخي ام سلمة عبد الله بن ابي امية رضی اللہ تعالی عنہما ان فتح اللہ لکم الطائف غدا ادلک علی ابنت غیلان فإنها تقبل ب40 وتدبر ب8. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن هذا علیکن. رواه البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو بخاری شریف کتاب النکاح کا طرح سے لائے. سنو حضرت ام سلمہ بولتی ہے کہ اس دن نبی کی باری میرے یہاں تھی. کئی بیویاں تھیں نا آپ کی، جب آپ نے انتقال کیا تو 9 بیویاں تو تھیں، تو باری تھی. اس دن باری حضرت ام سلمہ کیا تھی. جب آپ گئے تو دیکھا ایک ہجڑا آپ کے گھر میں بیٹھا اور حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ ابن ابو امیہ سے بات کہہ رہا تھا. سنو اگر کل اللہ نے طائف کو فتح کر دیا، اس وقت طائف مسلمانوں نے طائف کے اوپر چڑھائی کر دی تھی، تو وہ کیا بول رہا ہے ہجڑا؟ کس سے؟ عبداللہ ابن ابی امیہ سے. اگر کل اللہ نے طائف کو فتح کر دیا تو میں بتاؤں گا، ایسے کر کے میں بتاؤں گا غیلان کی بیٹی کو کہ وہ آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ. نبی نے سنا، ارے بولے کیا بول رہے ہیں؟ لا يدخلن هذا علیکن، اب آج سے یہ گھروں کے اندر نہ آئے. وہ کیا بول رہا تھا؟ آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ. عرب لوگ موٹی عورتیں پسند کرتے ہیں، تو اتنی موٹی کہ جب چلتی ہے تو آگے 4 لائنیں بن جاتی ہیں. 4 لائنیں، موٹی موٹی 4 لائنیں. اور جب پچھاڑی کرتی ہے تو پیچھے 8 لائنیں سے بن جاتی ہیں. فہم اتنی موٹی ہے وہ کہ چلتی ہے تو 4 کے ساتھ اور پچھاڑی اس کے 8 کے ساتھ. فَإِنَّهَا تُقْبِلُ ب40 وَتُدْبِرُ ب8. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے لگا کہ آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ. جب چلتی ہے تو اتنی موٹی ہے کہ 4 لائنیں ایسے آگے بن جاتی ہیں اور پیچھے 8 لائنیں، اتنی موٹی ایسے چلتی ہے. تو کہا کہ کل اللہ نے اگر طائف کو فتح کر دیا تو میں غیلان کی بیٹی کو، اس ہجڑے نے کہیں دیکھ لیا تھا اس کو، اس لڑکی کو، آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو سیکسی باتیں کر رہا ہے. آپ نے فرمایا لا يدخلن هذا علیکن، آج سے ہجڑے تمہارے گھر میں نہ آئیں. منع کر دیا. اس کا مطلب ہجڑے تھے مدینہ میں، وہ گھروں میں آتے جاتے تھے، ممانعت نہیں تھی. لیکن جب سے یہ پتا چلا کہ یہ ماحول خراب کر سکتے ہیں، ہجڑے ہیں یہ اور یہ سیکسی باتیں کرتے ہیں، وہ سیکسی باتیں کر رہا تھا، ایسی لڑکی ہے ویسی لڑکی ہے، تو نبی نے کہا آج سے یہ تمہارے گھروں میں نہ جائیں، آئے نا. اب ایک لڑکا، ایک لڑکی اور ایک مخنث، وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ 2 حصہ لڑکے کا، 1 حصہ لڑکی کا. مسئلہ صاف نہیں ہے قرآن حدیث میں. شیخ عثیمین نے فرمایا، اب اس میں دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اور اسی طریقے سے کہا وعلیہ عامۃ الصحابہ، عام صحابہ کرام کا مسلک یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر لڑکی کے انداز، لڑکی کی ادائیں زیادہ ہیں یا لڑکے کے ادائیں زیادہ ہیں، تو اگر لڑکا زیادہ دکھے تو اسے 2 حصے دیے جائیں اور لڑکی زیادہ دکھے تو اسے لڑکی فرض کر کے 1 حصہ دیا جائے. دیکھیے یعنی چال ڈھال اگر لڑکوں جیسے ہیں تو اسے لڑکا مانا جائے 2 حصہ دیا جائے، اور اگر لڑکی کی چال ڈھال ہے تو اسے لڑکی فرض کیا جائے. یہ کس نے کہا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اور کہا کہ اس پر عام صحابہ ہے، لے لیجئے امام صاحب کی بات مان لیجئے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ صاف نہیں ہے اور عام صحابہ اسی کے اوپر ہے، لہذا صحابہ کرام کی بات مان لی گئی. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کے بارے میں بالکل واضح ہے اور ہم لے رہے ہیں اسے. اور شیخ عثیمین نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ایسا ہے کہ اگر پتہ نہ چلے کہ لڑکی ہے لڑکا ہے، ادائے پتہ ہی نہ چلے، بیچ کا ایک دم نہ پتہ چلے لڑکی ہے نہ پتہ چلے لڑکا ہے، تو کیا کریں گے؟ لڑکے کا آدھا حصہ، لڑکی کا آدھا حصہ.
مثلا 2 لاکھ لڑکے کو مل گیا، اس کا آدھا 1 لاکھ، لڑکی کو 1 لاکھ ملا تو اس کا آدھا 50,000، 1.5 لاکھ اس کو مل جائے، 2 لاکھ لڑکے کو 1 لاکھ لڑکی کو، دیٹ از فنشڈ، خلاص یہ مسئلہ ہے۔ نماز جنازہ پڑھی جائے نا، میں نے عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دیکھا کہ اگر مخنث ہے، ہجڑا ہے تو نماز جنازہ پڑھی جائے نا۔ آپ تو ہجڑوں کو اس طرح دفن کرتے تو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کی ایک قوم میں پورا گروپ ہے، مر جاتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں دفن کیا لے جا کر کے اس کو۔ لیکن اگر وہ آپ کے درمیان رہتا ہو تو نماز جنازہ پڑھی جائے یا نا؟ حضرت نے فرمایا نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دلیل جو انہوں نے دی دلیل اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ فقال اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییته منا فاحیہ الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تذلنا بعدا، رواه ابن ماجہ فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک ویسے کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا اللہ بخش دے ہمارے زندے کو، اللہ بخش دے ہمارے مردے کو۔ حضرت نے استدلال فرماتے ہوئے کہا کہ ہجڑوں کی نماز جنازہ کے بارے میں تو کوئی واضح حکم موجود نہیں، لیکن نبی نے فرمایا ہمارے زندے کو بخش دے، ہمارے مردے کو بخش دے۔ اگر مردہ ہمارا ہے، ہمارا کیا مطلب؟ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے، مردہ ہمارا ہے، لہذا اگر وہ ہجڑا قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے، نماز جنازہ پڑھی جائے اس حدیث کے مطابق۔